بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. In this video, we are going to learn about some important poetic devices. Language. Language and poetry refers to the choice of words and style used by the poet. Language شاعری میں اس کا مطلب ہے چوائس آف ورڈز، الفاظ کا انتخاب، اور سٹائل یوزڈ بائی دا پوئٹ، اور جو سٹائل شاعر استعمال کرتا ہے. الفاظ کا انتخاب اور سٹائل جو شاعر استعمال کرتا ہے اس کو لینگویج کہتے ہیں شاعری میں. اٹ encompasses the tune، یہ مشتمل ہوتا ہے ٹون پر، لہجہ، ڈکشنری الفاظ، اینڈ syntax that contribute to the overall meaning، جو کہ پورا معنی بنا دیتا ہے، an aesthetic of the poem، اور نظم کی جمالیاتی ذوق. simile، تشبیہ. A simile is a figure of speech that compares two different things using the words like or as. سیملی یہ فگر آف اسپیچ ہے جو دو مختلف چیزوں کا موازنہ کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ لائک اور ایز الفاظ استعمال کرنے سے. اٹ کریٹس ویوڈ امیجری، یہ ایک شوخ تصویر بناتا ہے. اینڈ ہیلپس ریڈرز انڈرسٹینڈ، اور پڑھنے والوں کی مدد کرتا ہے. انڈرسٹینڈ دا سبجیکٹ بائی ریلیٹنگ اٹ ٹو سم تھنگ فیملیئر، سبجیکٹ کو سمجھنے میں اس کا تعلق بنانے سے ایک ایسی چیز کے ساتھ جو فیملیئر ہو، مشہور ہو. ہر اسمائل واز ایز برائٹ ایز دا سن، ہر اسمائل اس کی ہنسی، واز ایز برائٹ اتنی چمکدار تھی، سورج کی طرح چمکدار تھی. تو یہاں پر اسمائل کو کمپیئر کیا گیا ہے برائٹنیس آف دا سن کے ساتھ، تو یہ سملی ہے، اور ایز بھی آیا ہے. میٹافر. A metaphor is a direct comparison between two unrelated things. میٹافر یہ ڈائریکٹ کمپیریزن ہے، ڈائریکٹ موازنہ ہے دو غیر متعلقہ چیزوں کے درمیان. وداؤٹ یوزنگ لائک اور ایز، لائک اور ایز کو استعمال کیے بغیر. اٹ امپلائز دیٹ ون تھنگ از another، اس میں میٹافر میں یہ ہوتا ہے، استعارہ میں ہوتا ہے کہ ہم کہتے کہ ایک چیز دوسرا ہے. enhancing the meaning and adding depth، معنی کو انہینس کرنے کے لیے اور ڈیپتھ گہرائی میں اضافہ کرنے کے لیے. ٹائم از اے تھیف، تو یہاں پر ٹائم کو ہم نے تھیف، چور کہا ہے، تو یہ میٹافر ہے، ڈائریکٹ کمپیریزن ہے، لائک اور ایز الفاظ نہیں آئے ہیں. امیجری. امیجری امیج سے ہے، مطلب تصویر، ذہن میں ایک تصویر بنانا، امیج. امیجری انوالوز دا یوز آف ڈسکرپٹیو لینگویج، اس میں ڈسکرپٹیو لینگویج استعمال کیا جاتا ہے. دیٹ اپیلز ٹو دا سینسز، سائٹ، ساؤنڈ، اسمیل، ٹچ اینڈ ٹیسٹ. اٹ ہیلپس کریٹ اے ویوڈ پکچر ان دا ریڈرز مائنڈ. اٹ ہیلپس یہ مدد کرتا ہے کریٹ اے ویوڈ پکچر، ایک شوخ تصویر بنانے میں، ان دا ریڈرز مائنڈ، پڑھنے والے کے ذہن میں. ایگزامپل ہے دا گولڈن لیوز رسلڈ ان دا کرسپ آٹم بریز. یہاں پر گولڈن لیوز یہ امیجری ہے، ہماری ذہن میں ایک گولڈن لیوز کا ایک تصویر بن جاتا ہے. سمبلزم. سمبلزم از دا یوز آف سمبلس ٹو ریپرزینٹ آئیڈیاز اور کوالٹیز. سمبلزم یہ استعمال ہے علامات کا، ریپرزینٹ آئیڈیاز یا کوالٹیز کو. سمبلس یا اس میں ہم سمبل استعمال کرتے ہیں آئیڈیاز یا کوالٹیز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. ہم آئیڈیاز یا کوالٹیز سمبلائز کرتے ہیں سمبلس کو استعمال کرنے سے. A symbol is something that stands for or suggests something else, often a material object representing something abstract. سمبل یہ ایک چیز ہوتا ہے جو کہ ایک دوسری چیز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، علامت.
آفن اے میٹیریل آبجیکٹ، یہ زیادہ تر یہ میٹیریل آبجیکٹ ہوتا ہے، مادی، ریپرزینٹنگ سم تھنگ ابسٹریکٹ، اور یہ کسی ابسٹریکٹ چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ A dove symbolizes peace. ڈف فاختہ کبوتر، یہ علامت ہے پیس، امن کی۔ ایمبیگوٹی، ایمبیگوٹی مطلب مبہم۔ Ambiguity occurs when a word, phrase or statement has multiple meanings or interpretations. Ambiguity واقع ہو جاتی ہے when a word، جب ایک لفظ، phrase، فقرہ اور statement یا ایک بیان has multiple meaning، اس کی کئی معانی ہو، یا interpretation وضاحت، کئی وضاحتیں ہم کر سکتے ہیں۔ It adds complexity and depth to the poem, allowing for various interpretation. یہ ایک نظم میں پیچیدگی اور گہرائی پیدا کرتی ہے اور مختلف انٹرپریٹیشن کی اجازت دیتی ہے۔ ایگزامپل ہے the bark was painful. تو یہاں پر bark کا مطلب ٹریز bark، درخت کی چال بھی ہو سکتی ہے، اور dogs barking، یا کتے کے بونکنے کی آواز کو بھی۔ تو یہ یہاں پر ایمبیگوٹی ہے۔ Alliteration is the repetition of consonant sounds at the beginning of words in close proximity. Alliteration یہ ریپیٹیشن ہے، دہرائی ہے، ریپیٹ ہونا ہے، کانسوننٹ ساؤنڈ کا ریپیٹ ہونا ہے ایٹ دا بگننگ ورڈس، الفاظ کے ابتدا میں، ان کلوز پراکسیمیٹی، جو ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ اٹ کریٹس اے میوزیکل ایفیکٹ اینڈ کین ایمفیسائز پارٹیکولر ورڈس اور تھیمس۔ یہاں پر دیکھیں شی سیلز سی شیلز بائی دا سی شور، تو یہاں پر ایس ساؤنڈ ریپیٹ ہوا ہے، سی شیلز بائی دا سی شور، تو یہ الٹریشن ہے، کانسوننٹ ساؤنڈ ریپیٹ ہوا ہے ورڈز میں، ایک جملے میں۔ پرسنیفیکیشن کیا ہے؟ پرسنیفیکیشن gives human characteristic to non-human things. جب ہم انسانی خصوصیات نان ہیومن چیزوں کو، غیر انسانی چیزوں کو دیتے ہیں تو اس کو پرسنیفیکیشن کہتے ہیں۔ It helps readers relate to and understand the non-human elements in a more personal way. It helps readers، یہ پڑھنے والوں کی مدد کرتی ہے کہ وہ ریلیٹ ٹو اینڈ انڈرسٹینڈ، کہ وہ سمجھے نان ہیومن ایلیمنٹس ان اے مور پرسنل وے، زیادہ ذاتی طریقے سے۔ دا وینڈ وسپرز تھرو دا ٹریز، تو یہاں پر وینڈ ہوا کو انسانی خصوصیت سرگوشی دیا گیا ہے۔ دا وینڈ وسپر، ہوا نے سرگوشی کی، تو ہوا تو سرگوشی نہیں کرتی، انسان کا کام ہے۔ جب ہم ہوا کو انسانی خصوصیت دیتے تو اس کو پرسنیفیکیشن کہتے ہیں۔ ہائپربلی، Hyperbole is an exaggerated statement not meant to be taken literally. Hyperbole یہ exaggerated statement ہوتا ہے، بڑا چڑھا کر بیان ہوتا ہے اور اس کا مطلب literally نہیں ہوتا۔ It is used for emphasis، یہ زور دینے کے لیے ہم استعمال کریں to create a dramatic effect. I am so hungry I could eat a horse. میں اتنا بھوکا ہوں کہ میں ایک گھوڑا بھی کھا سکتا ہوں۔ تو یہ ہائپربلی، بڑا چڑھا کر بات بیان کرنے کو ہائپربلی کہتے ہیں۔ Irony involves a contrast between expectation and reality. Irony میں کیا ہوتا ہے؟ کنٹراسٹ، تضاد ہوتا ہے۔ ایکسپیکٹیشن، توقعات، اور ریالٹی، حقیقت میں جو تضاد ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اٹ کین بی، تو آئرنی کی اقسام ہے، سچویشنل آئرنی، وربل آئرنی، یا ڈرامیٹک آئرنی، اینڈ از آفن یوز ٹو کریٹ ہیومر اور ایمفیسائز اے پوائنٹ، اور یہ اکثر ہیومر، مزاح پیدا کرنے کے لیے یا ایک پوائنٹ پر زور دینے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں۔ A fire station burns down. A fire station burns down. تو یہاں پر ایکسپیکٹیشن اور ریالٹی میں فرق ہے۔ Fire station burns down. Onomatopoeia کیا ہے؟ Onomatopoeia is the use of words. یہ الفاظ کا استعمال ہے that imitate the sounds they describe، جو آوازوں کی نقالی کرتی ہے، جو بیان کرتے ہیں۔ It enhances the sensory experience of the poem. یہ سینسری، حسی ایکسپیرئنس، تجربہ زیادہ کرتی ہے ایک نظم کی۔ The bees buzzed in the garden. تو یہاں پر بیز کی آواز ہے بزنگ۔ تو یہ جب ہم ایک ساؤنڈ سے ایک لفظ بناتے ہیں، ایک چیز کے ساؤنڈ سے ایک لفظ بناتے ہیں، اس کو انومیٹوپی کہتے ہیں۔ Oxymoron is a figure of speech that combines contradictory terms. آکسیمورن میں کنٹراڈکٹری، متضاد ٹرم، اصطلاحات ہم استعمال کرتے ہیں ایک ساتھ،
It highlights the complexity or duality of a subject. Bittersweet, کڑوا میٹھا. Bittersweet, کڑوا میٹھا. Life death, تو یہ اکسی مورن ہے. These devices are essential tools for poets to convey their messages, evoke emotions, and create a lasting impact on their readers. Understanding and identifying these devices can greatly enhance your appreciation and analysis of poetry. تو اس ویڈیو میں ہم نے 12 پوئٹک ڈیوائسز کے بارے میں پڑھا. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.